سمجھ آ گئی؟ بت اپنی جگہ پہ تھے مگر اللہ کے خلیل نے یہ آپ گئے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، آپ نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے مگر وہ جو بڑا بت تھا نا اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب یہ لوگ واپس آئے تو اس کی طرف لوٹیں، اس سے پوچھیں آ کر، اس سے سوال کریں۔ اور کلاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا وہ لوگ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا کہ یہ کیا درگت بنی ہوئی ہے، ہم تو کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم تو کسی کو چھاڑتے نہیں، ہم تو سیدھے سادی شہری ہیں، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم تو اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کی نوکری کرتا ہے، کوئی کام کاج میں مشغول ہے، ہم تو سیدھے سیدھے اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، تو یہ درگت کس نے بنا دی، یہ فساد کس نے برپا کر دیا؟ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عیدگاہ میں گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے گھر میں آیا، ہمارے بت خانے میں آیا، اس نے آ کے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے بتوں کو توڑا، اتنا بڑا اس نے ظلم کیا، اتنی بڑی اس نے زیادتی کی، اتنا بڑا اس نے جرم کیا۔ اب بندہ ڈھونڈو۔ جب یہ شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی، لوگ دائیں بائیں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کس نے اتنی بڑی جرت کی ہے، یہ کون ہے کہ جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے، وہ کون اتنا بڑا بے باک ہے کہ جس نے وقت کے بادشاہ کو جو خاطر میں نہیں لایا، وہ کون اتنا بڑا بے باک ہے کہ لوگوں کے عقائد پہ اس نے حملہ کر دیا، لوگوں کو بتوں کو توڑ دیا، ہمارے خداؤں کا یہ حال اس نے بنا دیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ اس نے ٹکر لے لی، ہماری روایات کے ساتھ اس نے ٹکر لے لی، ہمارے نظریات کے ساتھ اس نے ٹکر لے لی، ہمارے موقف سے ہٹ کر اس نے ایک اپنا الگ اجتہاد قائم کر دیا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ یہ کون ہے کہ جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا؟ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، اس نے بہت بڑا ناجائز کام کیا ہے۔ ہم شریف شہری ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم شریف طبع لوگ ہیں، ہم کسی کو کہتے کچھ نہیں، تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ پہلے ہمارے گھر میں گھسا، ہمارے بت خانے میں گھسا، ہمارے بتوں کو توڑا، پھر اتنی بڑی گستاخی کی کہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، یہ اتنا بڑا مذاق بھی اس نے کیا۔ یہ کون ہے؟ قالو، کچھ نوجوان لڑکے بولے، وہ کہنے لگے سمینا فتن یذکر لہم یقال لا ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کے خلاف بڑی تقریریں کرتا تھا۔ فرمایا ایک نوجوان کو سنا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف باتیں بڑی کرتا تھا، وہ بتوں کے خلاف تقریریں بڑی کرتا تھا۔ ایک بندہ مل جاتا تب بھی بتوں کے خلاف، 2 بندے مل جاتے تب بھی بتوں کے خلاف، 10 بندے مل جاتے تب بھی اس کا درس بتوں کے خلاف، اگر 150 ملتا تب بھی اس کا درس بتوں کے خلاف۔ ہر وقت وہ بتوں کے خلاف بولتا تھا، ہر وقت وہ نمرود کے خلاف بولتا تھا، حکومت سے کمپرومائز نہیں کرتا تھا، حکومت کے ساتھ مل کے نہیں چلتا تھا، حالات کے تقاضے کو دیکھ کے، حالات کے بہاؤ کو دیکھ کے جو نہیں چلتا تھا، بلکہ جب بھی بات کرتا تھا ایک توحید کی بات کرتا تھا، اس کی وحدانیت کی بات کرتا تھا، اس کے دین کی بات کرتا تھا، الہ کلمۃ اللہ کی بات کرتا تھا، ہمیشہ بتوں کے خلاف ہی بات کرتا تھا۔ جب بھی ہم اس کے منہ سے بات سنتے تھے تو وہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اگر یہ کام کیا ہے تو اسی نے کیا ہے۔ اب مقدمہ چلا، مقدمہ بڑھا، آگے چلا تو جناب کورٹوں سے ہوتا ہوا بات کورٹوں سے آگے نکل گئی، عدالتوں سے آگے نکل گئی، قاضیوں سے آگے نکل گئی، چلتے چلتے بات وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچی تو نمرود کہنے لگا قالو فاتو بہی، وہ کہنے لگا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ نا میرے پاس، علی اعین الناس، ان لوگوں کے سامنے پکڑ کے لاؤ تاکہ لعلہم یشہدون، یہ لوگ اس پر گواہی دیں۔ جب یہ لوگ اس کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر اس کے بعد میں اس کی سزا تجویز کروں گا اور اس کو میں اس پر سزا دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، پکڑ کے نمرود کی عدالت میں لایا گیا، پکڑ کے نمرود کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ پکڑا گیا، پکڑ کے نمرود کی عدالت میں لایا گیا۔ جب پکڑ کے نمرود کی عدالت میں لایا گیا تو نمرود کی عدالت کا یہ قانون تھا، نمرود کے دربار کا، کہ جو بھی آتا وہ سب سے پہلے سجدہ کرتا، اس کے بعد کلام کرتا۔ جتنے لوگ آئے انہوں نے نمرود کو سجدہ کیا، مگر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔
جب آپ نے سجدہ نہیں کیا تو وہ نمرود تو سیخ پا ہو گیا، وہ بت بھولے، اسے تو اپنی پڑ گئی، وہ کہنے لگا او ابراہیم تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ لاہور کا قلندر کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی ایک بات، یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ فرمایا ظالموں نے ہمیشہ یہ کوششیں کی ہیں کہ ان لوگوں کی نظریں جھک جائیں، ان کا سر جھک جائے، یا اپنے موقف سے ہٹ جائیں، یا اپنی ان کی آواز کو دبا دیا جائے، پست کر دیا جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، مگر قلندر کی شان اور ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اگر یہ بات کی سمجھ نہ آئے تو آج کے انڈر میٹرک کمینے دانشور کو سمجھ نہ آئے، جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ جو لوگ جناب اب یہ باتیں ہوتی ہیں نا جی، جو حق کی بات کرتا ہے اس پر مصیبتیں تو آتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ پڑھو نا ذرا، اگر قرآن کی سمجھ نہیں آتی تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ باپ مر جائے تو ہمیں کہتے ہو قرآن شریف پڑھو ثواب ہوگا، زندگی میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سے پڑھو آ کے، ہم تمہیں قرآن پڑھائیں، ہم تمہیں قرآن سکھائیں، ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، اور قرآن کا درس کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن ہمیں فکر کیا دیتا ہے، قرآن نظریہ کیا دیتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا کیا ہے، قرآن بتاتا کیا ہے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے جب حکومت کوئی غلط کام کرے تو حق پہ وہی ہوگا جو اس وقت کلمہ حق بیان کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اسمبلیوں میں بل پاس ہو گئے جناب، حقوق نسواں اور گھریلو تشدد کے بل پاس ہو گئے، سراسر اسلام کے خلاف بل پاس ہو گئے۔ مولوی کو جرت نہیں ہے، یہ بات نہیں کر سکتا، اگر بات کرے گا تو اس کی زبان بندی ہو جائے گی، نہیں بات کر سکتا۔ یہ جتنا بڑا اسلام پہ حملہ ہوا ہے، ابھی وقت گزرے گا تو تم دیکھو۔ سمجھ آ گئی؟